بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج میں بغیر اینک کے ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو اینک سے زیادہ میری باتوں سے دلچسپی ہے، تو امید ہے کہ آپ میری اس ایرر کو نظر انداز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں شاید اور لوگوں نے بھی کی ہو اور کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے ادب کے ساتھ کہ ہمارے اندر، ہم مسلمان تو ہیں، ہمارے اندر عقیدہ تو ہے، لیکن ایمان کہاں ہے؟ عقیدہ ہے لیکن ایمان کہاں ہے؟ عقیدہ تو وہی ہے نا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، والد صاحب نے یا کسی چچا ماموں تائے انہوں نے ہمارے کان میں اذان دے دی اور ہم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمان گھرانے میں ہماری پرورش ہوتی چلی گئی، اور بڑی ہوئی تو 5 7 10 سال تک مساجد میں جا کر قرآن پاک پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جمعہ پڑھا، لیکن ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر۔ جس دن ہمارے اندر ایمان آ گیا تو ہم واقعی مسلمان بن جائیں گے، چھا جائیں گے دنیا پہ، ہم چھا جائیں گے دنیا پہ، دنیا ہم سے متاثر ہوگی، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگی، ہماری جو جائز قربانیاں ان سے متاثر ہوگی، اور ہمارا جو حسن اخلاق ہے اس سے متاثر ہوگی۔ یہ ایمان سے یہ جو ہے ہمارے اندر جب ایمان آئے گا۔ اب مجھے بتائیے ذرا، میں نے ایک عالم صاحب کی بات سنی، مجھے بہت اچھی لگی، آج اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بتائیے مولوی کا جو پروفیشن ہے یہ کہاں پر ہے؟ ہمارے دین میں کہاں ہے؟ کئی چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا ذکر ہمارے دین میں نہیں ہے، بالکل دین میں ذکر نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ چند مسلمان اکٹھے کہیں جا رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا، تو ان میں سے ایک اٹھے اور وہ امامت کرے، باقی اس کے پیچھے مقتدی بنے اور نماز ادا ہو جائے۔ ہر والد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھ سکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، میں حالانکہ سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، کئی دفعہ MNA بھی رہے اور منسٹر بھی رہے، اعجاز الحق، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھا، تو باقی لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز کا وقت آ گیا، ایک بندہ اٹھے وہ نماز پڑھا دے، ایک نکاح کا وقت آیا ہے وہ نکاح پڑھا دے، کوئی نماز جنازہ کا وقت آ گیا ہے وہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو یہ چیزیں ہم سب پر لازم ہیں اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ میں تھا، تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ میں نہیں کسی کی بیک بائٹنگ کرنا چاہتا، امام صاحب نے کوئی نخرہ دکھایا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جمعہ پڑھانے آ رہا، تو جو صاحب ان کا ایک شادی حال تھا، تو وہ بڑے تردد کے ساتھ جمعے کا اہتمام کرتے وہ نہیں آئے، تو ان نے دبے ہوئے الفاظ کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا خیال آیا، میرے ساتھ بات کی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں جمعہ پڑھا لوں گا، تو جمعہ پڑھا دیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ شام کو فلاں ہمارے ایک دوست کی بیٹی کا نکاح ہے، آپ نکاح پڑھا لیں گے؟ اس پہ میں نے معذرت کر لی، اور مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے نکاح کیوں نہیں پڑھا سکتا۔ تو اب میں نے نکاح جو ہے، یہ ابھی کا واقعہ ہے، تو میں نے اب جو ہے نکاح پڑھانا سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایمان جو ہے تبھی ہمارے اندر آئے گا جب ہم ایمان کو سمجھیں گے، اہل ایمان کے پاس بیٹھیں گے۔ ہمارے اندر ایک پرابلم بڑا تیزی سے سرایت کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں مولویوں کی قدر کی جاتی ہے، علماء کی قدر نہیں کی جاتی۔
جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، جذباتی ہو کے بولتے ہیں، موٹے تازے اور بڑے بھاری بھرکم، اور ان کو محنت مشقت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے وہ لیتے ہیں ایک تقریر کا. تو میں چلو ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء ان کی قدر کریں. علماء کا تعلق چاہے اہل سنت کے ساتھ ہو، اہل حدیث کے ساتھ ہو، اہل تشیع کے ساتھ ہو، ان کی قدر کریں. وہ جب بھی بات کریں گے وہ بیلنس بات کریں گے، وہ کسی کو دکھ دینے کی بات نہیں کریں گے، وہ اچھی بات کریں گے، وہ دلوں کو جوڑنے کی بات کریں گے، انتہا پسندی کی بات نہیں کریں گے، وہ اچھی باتیں کریں گے. اگر کوئی مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں صلح بھی کروائیں گے، ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے. تو ایسے لوگوں کی قدر کریں. لیکن بدقسمتی سے علماء حضرات اب وہ بیک فٹ پہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور مولوی حضرات جو بہت جذباتی ہیں، بہت جذباتی ہیں اور پرتشدد گفتگو بھی کرتے ہیں اور دلوں کو جلانے والی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کے لیے عام ہو چکی ہے. اور لوگ جوک در جوک ان کے جلسوں میں جاتے ہیں. یہ دین ہمارا دین یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین تو امن کا دین ہے. امن کو پھیلائیں، امن پھیلائیں گے تو دنیا اسلام کی طرف آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اس سلسلے میں ہم بلا شبہ تبلیغی جماعت جو ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ بے لوث جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے. اپنی پاکٹ منی سے، اپنی سیلری سے، اپنے کاروباری پیسوں سے نکال کر وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں اور کسی پہ بوجھ نہیں ہے. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. تو اور ہر شخص جو ہے وہ تبلیغی جماعت والا بن سکتا ہے. جیسے میں بن سکتا ہوں، آپ بن سکتے ہیں. کیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں 6 افراد رہتے ہیں، 6 میں سے 2 نماز پڑھتے ہیں، 4 نہیں پڑھتے. تو چاروں کو باقی چاروں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے قائل کرنا میرے پہ فرض ہے. اور اسی طرح ساتھ والے گھر میں اگر کوئی شخص بزرگ آدمی، بزرگ عورت نماز پڑھتی ہے لیکن اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی تبلیغی جماعت والے بن جائیں اور ان کو نماز کی تلقین کریں، قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں. انہیں فائدہ حاصل ہوگا، دین پھیلے گا. اور آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. جس کی ایک بہت بڑی مثال پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان اکٹھا تھا، ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، تو مسلمانوں کی عادت تھی کہ صبح نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد گھر کی بالکنیوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت با آواز بلند کیا کرتے تھے. اور راستے سے میں گزرتے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ، ایون سننے میں آیا کہ عیسائی بھی رک جایا کرتے تھے. رک کے احتراماً رک کے، بے شک لمبی چوڑی سنتے تھے یا نہیں، لیکن احتراماً رک کر چلے جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنا امن تھا، کتنا پیار تھا، ہر طرف امن سکون تھا اور سکون سے لوگ رہتے تھے. پھر آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو اتنی قتل و غارت کیوں ہوئی؟ تو اس کی صاف وجہ ہے کہ حالات پینک ہو چکے ہوئے تھے. قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ منقود ہو چکی ہوئی تھی. لوگ بے سر و سامانے کی عالم میں مائیگریٹ کر رہے تھے. لیکن جب وہ لوگ سنبھلے، انہوں نے پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، پھر امن ہوا. اب پھر جو ہے قرآن پاک کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہی حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری آپ سب لوگوں سے میں آج ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں
ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ کس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کی پڑھنی ہے یا اس کی پڑھنی ہے، اس کی پڑھنی ہے، جس کی مرضی پڑھیں تفسیر، لیکن قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میں یہاں ایک کوٹ کرتا ہوں۔ میں ابھی امریکہ میں ہیوسٹن، ایک ہمارے دوست ہیں جاوید بشیر صاحب، ان کے پاس گیا تو ان کے پاس کچھ فراغت کا وقت تھا، تو میں اچانک ان کے پاس چلا گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ قرآن پاک کو کھول کے پڑھ رہے تھے اور کچھ جگہ پہ انہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے تھے، ٹیگ لگائے ہوئے تھے۔ میں یہ ٹیگ کس لیے ہیں؟ کہتے یہ کسی موقع پہ میرے کام آئیں گے، یہ میرا کچھ اسٹاف کام نہیں کرے گا تو اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، یہ والی بات ہے۔ اور جب میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، باقی وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور زیادہ وقت ظاہر میرا کام کاج میں گزرتا ہے۔ ایسے آئیڈیل لوگ بھی دنیا میں زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے۔ آج شاید میں کچھ زیادہ ہی جذباتی بول پڑا، لیکن امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کل پھر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ اینک بھی پہنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔